ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ اکبر۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر پورا مال لے گئے اور مسجد نبوی کی زمین بھی خود خریدی وقف کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت جس کی زمین پہ آرام کر رہے ہیں، بڑھ کر ایک بات کہہ دوں اگر ہضم کر سکتے ہو تو، اپنا حال تو امام شافعی جیسا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں جب ہم صحابہ کی تعریف کرتے ہیں تو لوگوں کو ہم خارجی دکھنے لگتے ہیں، اور جب اہل بیت کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو لوگوں کو ہم رافضی دکھنے لگتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں لیکن یہ بدعقل لوگ ہیں، نہ ہم خارجی ہیں نہ رافضی، ہم اہل سنت ہے، اس لیے کہ جب صحابہ کے فضائل پڑھتے ہیں تو دل کھول کے پڑھتے ہیں، اور جب اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں تو بھی دل کھول کے پڑھتے ہیں۔ عقل کے اندھوں کو ہم کچھ بھی لگے لیکن ہم ہیں تو اہل سنت۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اگر برداشت کر سکتے ہو تو یہ فضیلت سن لیں۔ حضور اس وقت جس زمین پہ آرام کر رہے ہیں وہ صدیق اکبر کی خریدی ہوئی ہے، ٹھیک صحیح، سب پوری امت متفق ہے صدیق اکبر نے خریدا۔ وہ زمین کون ہے جس پہ حضور آرام کر رہے ہیں؟ وہ عرش سے افضل ہے، وہ کعبے سے افضل ہے، وہ جنت سے افضل ہے جہاں حضور آرام کر رہے ہیں، اور وہ خریدی ہوئی ابو بکر صدیق کی ہے۔ خریدی، جس کی خریدی ہوئی زمین کی یہ شان ہے، اس خریدنے والے کی شان کا عالم کیا؟ اسی لیے تو حضور محدث اعظم کے چوچوی کہتے ہیں علی کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی والے ابو بکر کی تعریف نہیں کرتے، ارے تو نے ڈالڈا لوگوں کو دیکھا ہوگا، علی والے ہی تو ابو بکر کی تعریف کرتے، علی والے ہی تو ابو بکر کی، اس لیے کہ جس ابو بکر کے پیچھے 2.5 سال تک علی نے نمازیں پڑھی ہو، اس امام علی کی تعریف نہ کرے تو پھر کس کی تعریف، کس کی تعریف کرے؟ تو علی کے بیٹے کیسی تعریف کرتے ابو بکر کی؟ سید محمد محدث کچوچوی کہتے ہیں، محدث اعظم ہند، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں، ہر فضیلت سے وہ متصف نہیں ہے۔ توجہ آپ کی، اصل بات یہ ہے، شعر پڑھنا مقصد نہیں ہے، توجہ دلانا۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ بمبئی میں شعر پڑھ رہا ہوں، لکھنؤ دلی نہیں ہے، یہ بھی مجھے احساس ہے۔ جہاں کہا جا ریلا ہے اور آ ریلا ہے لوگ بولتے ہیں نا، وہاں یہ اردو کا شعر پڑھ رہا ہوں، آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن دھیان دیں عاشقان مصطفیٰ، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں۔ دیکھو یہ نہیں کہ ہر فضیلت کے وہ متصف ہیں، ایک ہوتا ہے فضیلت کا متصف ہونا، ایک ہوتا ہے فضیلت کا جامع ہونا۔ مثال کے طور پر علم سے متصف ہر عالم ہے، علم سے متصف ہر عالم ہے، ہر علم کا جامع ہر عالم نہیں ہے، جامع کوئی کوئی ہے۔ شافعی جامع، امام اعظم جامع، امام مالک جامع، امام احمد ابن حنبل جامع علم کے، غوث الاعظم جامع علم کے، غریب نواز جامع علم کے، ہر عالم علم سے متصف ہے لیکن جامع نہیں ہے۔ انسان فضیلت سے متصف ہے، جامع نہیں ہے۔ جامع کسے کہتے ہیں؟ جامع کسے کہتے ہیں؟ اپنی اردو زبان کے محاورے کے مطابق بتا دوں، یعنی اس کی انتہا کو پہنچا ہوا۔ اب محدث اعظم کا شعر سنو، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے، نبوت کے سوا کہتے ہیں جتنی فضیلت ہو سکتی ہے، ہر فضیلت کی انتہا پر اگر کوئی پہنچا ہوا ہے اسی ذات کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں۔ تو یہ پہلی چیز۔ اب آگئی بات، مال سے حضور کا تقابل ہوا تو مال کیسے خرچہ کیا؟ اب مال کے بعد باری آتی ہے آل کی، مال کے بعد باری کس کی آتی ہے؟ آل کی۔ اب بات اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے، آل پر، آل کی باری، آل کی باری، آل
کتنی پیاری آل مال قربان ہے آل پر، لیکن اب حضور پہ آل قربان کرنے کی بات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، صدیق بولنے میں مزہ آتا ہے، صدیق۔ اور یہ ہم ہی صدیق نہیں بولتے، ہم ہی صدیق نہیں بولتے، علی بھی ان کو صدیق بولتے ہیں، میرے مولا پاک نے بھی ان کو صدیق کہا ہے، امام زین العابدین نے بھی ان کو صدیق کہا ہے، امام باقر نے بھی ان کو صدیق کہا ہے، امام جعفر صادق نے بھی ان کو صدیق کہا ہے۔ امام جعفر صادق تو کہتے ہیں کہ میں ابو بکر سے 2 مرتبہ پیدا ہوا۔ کیا کہا؟ میں ابو بکر صدیق سے 2 مرتبہ پیدا ہوا، اس لیے کہ امام جعفر صادق کی امی کا نام ہے ام فروا، اور میں ام فروا کے ابا کا نام ہے قاسم، قاسم کے ابا کا نام ہے محمد، اور محمد کے ابا کا نام ہے ابو بکر، یعنی ام فروا پر پوتی ہے صدیق اکبر کی۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امام جعفر ہمارے امام ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے امام ہیں، تو ان سے کہنا چاہیے کہ امام جعفر صادق آپ کے امام ہیں تو وہ علی کے پوتے ہیں، تو ابو بکر صدیق کے نواسے بھی ہیں۔ اگر تو ان کے دادا کو مانتا ہے تو تجھے ان کے نانا کو بھی ماننا چاہیے۔ ہمارے امام ہیں امام جعفر صادق، کیوں؟ کیونکہ ہم امام جعفر صادق کے دادا کو بھی مانتے ہیں اور امام جعفر صادق کے نانا کو بھی مانتے ہیں۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ لوگ چیٹنگ بازی کرتے ہیں نا، کبھی کبھی ہماری باتیں لوگوں کو بری لگتی ہے۔ اب بتائیں نا، اگر آپ میرے دادا کو مانے اور میرے نانا کو گالیاں دے تو مجھے اچھا لگے گا، کم سے کم مجھے تو اچھا نہیں لگے گا نا۔ اب بتاؤ جو امام جعفر صادق کے نانا کو گالیاں دیتے ہیں، اور بھی پھر امام جعفر صادق کہتے ہیں 2 بار پیدا ہوا، مطلب یہ ہے کہ امام جعفر صادق کی امی ام فروا یہ پر پوتی ہے صدیق اکبر کی، اور صرف پر پوتی نہیں ہے بلکہ وہ پر نواسی بھی ہے صدیق اکبر کی، یا بلکہ یوں سمجھ دیں چلے وہ 2 رشتوں سے صدیق اکبر کی پوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ام فروا کی جو امی ہے، ام فروا کی جو امی ہے، اس امی کے ابا کا نام ہے عبد الرحمن، اور اس کے ابا کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ اب پتا چلا کہ 2 رشتے سے ام فروا صدیق اکبر کی پوتی ہے، نواسی بھی کہہ سکتے چونکہ بیچ میں ان کی پوتی کی بیٹی ہے تو نواسی بھی ہوئی، لیکن اللہ اکبر 2 رشتوں سے پوتی ہے، اور وہی پوتی ام فروا امام محمد باقر کی بیوی ہے، اور وہ امام باقر کی بیوی امام جعفر صادق کی امی۔ اب یہ جو سارے امام آئے ہیں وہ اولاد کس کے ہو رہے ہیں؟ ایک طرف سے نسب کے اعتبار سے ددیالی رشتے سے علی کی اولاد ہے، تو نلیالی رشتے سے ابو بکر صدیق کی اولاد ہے۔ ارے جب شرابیوں کے خاندان میں امام پیدا نہیں ہوتے تو کافروں کے خاندان میں امام کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے پتا چلا ابو بکر صدیق اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کہا ہے نا، صدیق اکبر کو صدیق کہا ہے۔ ایک شخص ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا امام جعفر صادق سے، یہ امام جعفر صادق کون ہے پتہ ہے؟ اب ذرا وہ بھی سن لیں، امام جعفر صادق کون ہے پتہ ہے؟ یہ امام اعظم کے بھی امام ہیں، امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرتے وہ امام جعفر صادق۔ اگر آپ برا نہیں مانے اس لیے کہ بات یہ سچی ہے، آپ کہیں گے ہمارے امام کو جوتیاں سیدھی کروا دی، ہاں اہل بیت کی اہل سنت ایسے ہی تعظیم کرتی ہے، اور یہ توہین نہیں ہے ان کی جوتیاں سیدھی کرنا، اوروں کے یہاں جھکنے سے بہت زیادہ صلہ ملتا ہے اہل بیت کے یہاں جھکنے۔ ہاں، اور اب دوسرا تعارف کراؤ امام جعفر صادق کا۔ دوسرا تعارف یہ ہے کہ وہ بہلول دانا جو 2 درہموں میں جنت بیچا کرتا تھا وہ مجذوب، وہ بھی جوتیاں سیدھی کرتے امام جعفر صادق کی۔ جس کی جوتی سیدھی کرنے والے لوگ اتنے بڑے ہیں اس کی جوتی کتنی عظیم ہوگی، اور جس کی جوتی اتنی عظیم ہوگی اس کے پیر کتنے عظیم ہوں گے، اور جس کے پیر اتنے عظیم ہوں گے اس کا سر کتنا عظیم ہوگا۔ اس ذات کو کہتے ہیں جعفر صادق، جسے قدرت نے جنت بیچنے کا اختیار دیا۔ اب جب بہلول جنت بیچ سکتا ہے ان کا غلام، تو یہ کیوں نہیں بیچ سکتے؟
مجھے بات ہے امام جعفر صادق، اگلا مہینہ انہی کا ہے، ان کا بھی مہینہ آئے گا تو لوگوں کو بڑی مرغی کے مرض آتے ہیں، وہ یہ تو فلاں کرتا ہے تہوار، تو تم کیوں کرتے ہو؟ تو وہ فلاں ناچتا ہے تو تم لوگ ناچنا بند نہیں کرتے، تو وہ فلاں کرتے تہوار تو ہم کیوں اس کو بند کر دیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت الگ ہے، ہماری نیت الگ ہے۔ اس کی نیت کسی کی وفات کا جشن ہے، ہماری نیت کسی کی بارگاہ میں ایصال ثواب ہے۔ تو یہ اعمال کا ثواب تو نیتوں پر ہے نا۔ آپ اب ہماری نیتوں کو بھی جانچنے لگے، خدا کر اللہ انہیں توفیق عطا۔ اب میں گفتگو پر اختتام پہ پہنچاتا ہوں، اب گفتگو مکمل نہیں کروں گا اختتام کو، آپ تھک نہ جائیں۔ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ وقت ہے بولیں، لیکن میری عادت یہ ہے اس سے پہلے کہ لوگ تھک جائیں ہم اپنی گفتگو مکمل کر لیں، لیکن